میرے بھائیو، رب رحمان کے بندے بننے کی جو سب سے پہلی صفت ہے تواضع انکساری، دوسری صفت گفتگو کا سلیقہ قول سلامتی، تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندوں میں سے تیسری صفت یہ ہے کہ رحمان کے بندے قیام و سجود کی زندگی گزارتے ہیں۔ قیام و سجود اپنے رب کے لیے قیام و سجود کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ رب رحمان کے بندے وہ ہیں جب ساری کائنات سو جاتی ہے، دنیا کے سارے لوگ آرام کرتے ہیں، نیند کی غفلت میں رہتے ہیں، تو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں اٹھ کر رب کی عبادتوں میں اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، اپنے بستروں سے، اپنی خوابگاہوں سے ان کی زندگیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ پوری رات نہیں سوتے، پوری رات نیند کے لیے قربان نہیں کرتے، بلکہ اپنی نیند کو پوری کرنے کے بعد رات کے آخر حصے میں رب کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، رب رحمان کے بندے بن کر عاجزی اور نیاز کے ساتھ بندہ رب کے سامنے جھک جایا کرتا ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ رحمان کے وہ بندے ہوتے ہیں کہ رات کو اپنی خوابگاہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیو؟ رات کے آخر حصے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ تہجد اور نوافل کی باتیں ہو رہی ہیں، پنج وقتہ کی باتیں نہیں ہو رہی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے قیام اور سجود کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یہ پنج وقتہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو رات کے آخر حصے اور رات کی بات ہو رہی ہے، اور رات کی پابندی وہی کر سکتا ہے، رات کے آخر حصے میں اپنی نیند کو وہی قربان کر سکتا ہے جو پنج وقتہ نمازی ہو۔ لیکن آج امت کا کیا حال ہے میرے بھائیو؟ 10-11 بجے تک سوتے، پوری رات جاگیں گے، پوری رات نیٹ، موبائل، دنیا بھر کی باتیں، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے فرینڈ سے بات چیت کرتے ہوئے پوری رات کاٹ دیں گے۔ جب مؤذن صاحب کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، نوجوانوں کے، بزرگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے رات بہت ہو چکی، اب سونے کا وقت آ گیا۔ جب مؤذن صاحب کہتے ہیں اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا، رات ختم ہونے والی ہے، رات ختم ہو چکی، سویرا ہونے والا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن یہ اعلان کرتا ہے تمہاری نیند سے نماز بہتر ہے۔ لیکن جو نوجوان، جو آدمی، جو مسلمان رات بھر نیٹ میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنی زندگی کو، اپنی رات کو گزار دیتا ہے، جیسے ہی 5-10 منٹ کا وقت آتا ہے دینے کے لیے، جب قربانی کا وقت آتا ہے پھر اسے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر جب وہ سوتا ہے تو ظہر بھی گول کر جاتا ہے۔ بعض نوجوان پوری رات جاگیں گے، مستیاں کریں گے، رنگریلیاں کریں گے، اور پوری رات جاگنے کے بعد پھر پورا دن سوئیں گے۔ عصر کے وقت، مغرب کے وقت ان کی نیند پوری ہوتی ہے، پھر ان کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے بالکل عام انسانوں سے جدا ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم پوری رات جاگیں گے، گپ شپ میں، اپنے فرینڈ شپ میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے وقت کو گنوائیں گے، کھپائیں گے، تو ایک تو صحت کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے کھانے کمانے اور روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، دن کو محنت کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، رات کو آپ آرام کیجئے، اس کے بعد اخیر حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے اپنے دن کی روزی کے بارے میں اللہ سے سوال کیجئے، اور اس کے بعد دن بھر محنت کیجئے، جو وقت نمازوں کے لیے مقرر ہیں ان اوقات میں اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کیجئے۔ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیات ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ہمارا کیا حال ہے، ہمارے گھر کا کیا حال ہے؟ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم سب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں۔ دوسروں کی فکر چھوڑیے، آج ہم اپنی ذاتی فکر کریں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں، اپنی بستی کا جائزہ لیں، اپنی مسجد کا جائزہ لیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی خوابگاہوں سے اپنے آپ کو جدا رکھتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور کمی کوتاہی کے بارے میں ڈرتے بھی ہیں۔ آج ہم ڈرتے نہیں ہیں، امید زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن جس طرح ہم امید کرتے ہیں اس سے ڈرنا بھی تو چاہیے۔ فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں رات کو بہت کم سوتے ہیں اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو خصوصی بندے ہوتے ہیں، رات کو بہت کم سوتے ہیں اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آج ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، آج ہماری جو ترتیب ہے سونے اٹھنے جاگنے بیٹھنے کی، بالکل الگ تھلگ ہے۔ ہم 1 بجے تک 2 بجے تک جاگتے ہیں، 3-4 بجے تک جاگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب اٹھنے کی باری آتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، بہت توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر یہ بے ترتیبی کیوں مچی ہے؟ رحمان کے بندے کے بننے کے لیے ہم کیوں نہیں کوشش کر رہے ہیں؟ جبکہ امام الانبیاء سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے آخر حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھا کیجئے، نافلۃ لک، یہ آپ پر زیادتی ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی مداومت کریں گے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ اللہ آپ کو میدان حشر میں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ رات کے تہجد، رات کے آخر حصے میں اٹھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اے میرے محبوب، آپ اٹھ کر جب یہ کام کریں گے تو میدان حشر میں جب پوری انسانیت نفسی کے عالم میں ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی کے عالم میں، آدم صفی اللہ نفسی کے عالم میں، موسیٰ کلیم اللہ نفسی کے عالم میں، عیسیٰ روح اللہ نفسی کے عالم میں، پوری کائنات جب نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ علماء مفسرین و محدثین نے شفاعت کبریٰ اس سے مراد لیا ہے۔ جب ساری کائنات آدم
آدم अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तमाम नबियों और पैगम्बरों के सामने, बारी ताला के सामने पेश होने से पहले जाएंगे कि अल्लाह के वास्ते आज मेरी सिफारिश करा दीजिए, आज मेरी कुछ बिगड़ी बना दीजिए, आज मेरा काम बना दीजिए। तमाम के तमाम नफसी नफसी के आलम में होंगे। उस वक्त हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में होंगे। जो सजदे की हालत में होंगे उसी को मकाम महमूद से ताबीर किया गया है। खुद इमामुल अंबिया फरमाते हैं उस वक्त का जो आलम होगा जब मैं सजदे में होऊंगा, अल्लाह की हम्दो सना कर रहा हूँगा, लेकिन क्या पढ़ूंगा और कौन से लफ्ज़ से अल्लाह को याद करूंगा वो मुझे भी पता नहीं है। उस वक्त ख़ास आलम में, ख़ास वक्त में अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे अल्फाज दिए जाएंगे, हम्दो सना के कुछ ऐसे अल्फाज अल्लाह की तरफ से इल्क़ा किए जाएंगे। उन अल्फाज की बदौलत, उन तारीफ़ और सना की बदौलत अल्लाह फरमाएगा, या मुहम्मद इरफ़ा रअसका वशफ़ा तुशफ़ा, ऐ मेरे महबूब आप अपने सर को उठाइए और जिस जिस के बारे में आप जिस आदमी के बारे में शफाअत करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, सवाल कीजिए, आपके सवाल को पूरा किया जाएगा, आपकी शफाअत को कबूल की जाएगी। ये तहज्जुद की बरकत है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मैं तहज्जुद पढ़ूंगा मुझे मकाम महमूद मिलेगा। ऐ मेरे जाने सारू साथियों, आप लोग जब नमाज तहज्जुद पढ़ोगे मकाम अबदियत हासिल होगा। मकाम अबदियत क्या चीज़ है? 2-3 हफ्तों से बयान हो रहा है, तवाज़ु, आजिज़ी, इंकिसारी। जब मेरे भाइयों जो आदमी तहज्जुद गुजार बन जाता है उसकी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। एक फ़जीलत आपके सामने रखता हूँ। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म ये ऐलान कर दे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो जो हाजिर होगा, जो जो जमा होगा फ़लाँ दिन, फ़लाँ तारीख, फ़लाँ महीने में, उसके केसेस को दूर कर दिया जाएगा, उसको ये इनाम मिलेगा, उसको ये इनाम मिलेगा। और जो कुछ केसेस चल रहे हैं, जो परेशानियां उनकी ज़िंदगियों में हैं, उन परेशानियों का खात्मा किया जाएगा। मेरे भाइयों 80 साल का बूढ़ा होगा है तो भी चला जाएगा। अगर माँ जिसके पेट में 9 माह के बच्चे होंगे उसके बारे में अगर ये ऐलान हो जाएगा, अगर उसके केसेस भी चल रहे हों, उसके साथ भी अगर परेशानी हो, वो भी हाजिर हो जाए, उसके मामले को भी साफ सुथरा कर दिया जाएगा, तो मुल्क का कोई कोना नहीं बचेगा, मुल्क का कोई आदमी और कोई शख्स नहीं बचेगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, चाहे जिस धर्म, मसलक व मशरब का मानने वाला हो, मुल्क का वज़ीर आज़म का ऐलान है, वज़ीर आज़म का ऐलान है, वो होकर रहेगा। मेरे भाइयों इतना यकीन जम जाता है, बैठ जाता है, हर आदमी अपने सरों के बल जाने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे जैसे भी वहाँ पहुँचना है। ये 10 साल से कैसे चल रहे हैं, अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, पैसे की दिक्कत है, ये परेशानी वो परेशानी। ये एक मुल्क का, छोटे से मुल्क के वज़ीर आज़म के ऐलान पर लोगों का ऐसा वहमो गुमान है, लेकिन जो खालिक़े कायनात है, मालिके कायनात है, जो पूरे जहान को अपनी मुट्ठी में लिए हुआ है, जो कहता है फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब दुनिया को तहस नहस करना चाहेगा, लाओ लश्कर की ज़रूरत नहीं होगी, वो कहेगा हो जा तो हो जाएगा। वो बारी ताला क्या ऐलान करता है सुनिए। रात के आखिर हिस्से की फजीलत क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत मुताला आपको दिए जा रहा हूँ। तवज्जो है भाई, बहुत ही खूबसूरत मुताला। अगर इस मुताले को सुनने के बाद, इस हदीस को सुनने के बाद अगर हम अपनी ज़िंदगी को नहीं तब्दील कर सके तो मेरे भाइयों ज़िंदगी में कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही खूबसूरत मुताला देने जा रहा हूँ, गौर से समाअत कीजिए। इमामुल अंबिया सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, हर रात का जब आखिरी हिस्सा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल्ल लैलतिन
ثلث الليل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، ایک حصہ جب باقی رہتا ہے، ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ کل لیلہ، ایک دن کی بات نہیں، ہفتے میں ایک دن کی نہیں، مہینے میں ایک ہفتے کی نہیں، ہر رات کل لیلہ، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں من یدعونی، کوئی ہے جو مجھے پکارے، کوئی ہے جو میرے سامنے سوال کرے، فاستجیب لہ، اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، اس کے پکار کو سنا جائے گا، اس کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ من یدعونی فاستجیب لہ من سألنی فآتیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو عطا کروں گا، اس کو نوازوں گا۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی اپنے گناہوں پر نادم، آج میرے سامنے آئے، اس حصے میں آئے، آخر حصے میں اٹھ کر اپنے ہاتھ کو پھیلائے، آنسو گرائے، روئے، گڑ گڑائے، چاہے گناہ کتنے بھی ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، آ کر مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، فاستغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ رات کے آخر حصے میں روزانہ کی بات ہوتی ہے۔ کل لیلہ، ہر رات کے آخر حصے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہے، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ آ کر یہ بندوں کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے، آؤ آؤ، روزی کی ضرورت ہے، روزی لے جاؤ، آؤ بیماروں آؤ، صحت و تندرستی کی ضرورت ہے، میرے خزانہ سے صحت و تندرستی لے جاؤ، آؤ زندگی بھر کفر و شرک میں گزارے ہو، آؤ رات دن نافرمانی میں زندگی گزارے ہو، آؤ آؤ، معافی کا اعلان ہے، توبہ کر لو، گڑ گڑا لو، رو لو، مچھر کے پر کے برابر آنکھ سے آنسو بہا لو، آج معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، جب اللہ کا اعلان ہوتا ہے تو ہم کمبل کے اندر ہوتے ہیں، لحاف کے اندر چلے جاتے ہیں، مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ نماز کی طرف، وہی مسلمان جس کا ایمان نہیں، جس کا اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، وہ کہنا شروع کر دیتا ہے، یہ مؤذن کیسا ہے؟ جب تک پکارنا شروع کر جاتا ہے، چیخنا شروع کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یاد رکھو، جب آخر رات کے اندر اٹھ کر اللہ سے ہم مانگیں گے نہیں، اللہ کو منائیں گے نہیں، زندگی بھر ہم یوں ہی اپنی زندگی کو برباد کر دیں گے، مرنے کے بعد شرمندگی کا احساس کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخر رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور جو بندہ اٹھ کر اللہ کو پکارتا ہے اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے بارے میں 4 فضیلتیں امام الانبیاء نے بیان کی ہیں، کہ جو آخر وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی تلافی کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس کو 4 بشارتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اس کو سب سے پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے قربۃ الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا نزدیکی بندہ بن جاتا ہے۔ تہجد کی جو سب سے بڑی فضیلت اور جو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے میرے بھائیو، جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے ان بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر اللہ کا قریب بننا ہے تو تہجد گزار بن جاؤ، تہجد کا عادی بن جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کا نزدیکی بندہ بننا ہے تو آخر حصے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ دوسری بشارت، دوسری خوشخبری، وَمَنْهَاتُمْ عَنِ الْإِثْمِ، جو تہجد کی پابندی کرتا ہے، جو تہجد اٹھ کر پڑھتا ہے،
اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، تہجد گزار جو بندہ ہوگا وہ بڑے بڑے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، بہت سارے تہجد گزار لوگ، بہت سارے نمازی لوگ بے شمار بد اخلاق ہیں، بہت بد کردار ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، کیا اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہے؟ اللہ کا قرآن جھوٹا ہے؟ اسی لیے میں نے پہلے ہی آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اپنے رب کے لیے قیام اور سجود کی حالت میں زندگی کو گزارتے ہیں، کسی انسان کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے نہیں کہ گھر والے کہیں گے یہ فلاں صاحب بہت اچھا ہے، رات کو اٹھ جاتا ہے، معاشرے میں سماج کے اندر نام روشن کرنے کے لیے نہیں کہ فلاں آدمی نمازی ہے، فلاں آدمی تہجد گزار ہے۔ جو آدمی اپنے رب کے لیے قیام و سجود کی حالت میں زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنا نزدیکی بندہ بنا لیں گے، گناہوں سے اس کو دور کر دیں گے۔ اور تیسری جو بشارت ہے وہ تکفیر للسیئات، اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ اور چوتھی جو بشارت ہے وہ مطردد للجسد، کہ تہجد گزار جو بندہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو جسمانی بیماریوں سے اللہ اس کو محفوظ کر دیں گے۔ چار بشارتیں ہیں۔ جو سب سے پہلی بشارت یہ ہے کہ تہجد گزار آدمی اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا خاص بندہ بننا ہے میرے بھائی، اللہ کا خاص بندہ بننا ہے، ابھی سے ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے دن سے، آج کے بعد سے ہم تہجد کی نماز ادا کریں گے بھائی، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ آج کی باتیں کس کو سمجھ میں آئی ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ سب سے پہلی خوشخبری اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے، دوسری خوشخبری اس کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے، تیسری خوشخبری اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ ہر طرح کے جسمانی بیماریوں سے، بڑی بیماریوں سے تہجد گزار آدمی کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو تہجد کی نماز پڑھیے اور صحت مند بنیے، اچھے توانا اور طاقتور بنیے، انشاءاللہ زندگی کے ہر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے فرمودات اور احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔